بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی اس وقت اچانک آپ سے یہ بات کرنے کا مقصد جو ہے وہ ایک انتہائی اندوناک، انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ جس نے مجھے تو ذاتی طور پہ بہت زیادہ جھنجھوڑ کے اور ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اور یہ خبر ہے اسلام آباد پولیس کے جو ایس پی انڈسٹریل ایریا ہیں، ان کا نام ہے عدیل اکبر۔ انہوں نے اپنے آپ کو گولی مار کر ہلاک کر لیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جتنے منہ اتنی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ جو آفیسر ہیں عدیل اکبر، یہ 46 کامن سے تھے اور ابھی اے ایس پی ہی ہیں۔ ان کی جو پروموشن ہے پچھلے بورڈ میں وہ نہیں ہو سکی تھی، لیکن ان کو اس کو کیا کہتے ہیں، یعنی اپنے رینک سے اوپر جو ہے وہ ایس پی انڈسٹریل ایریا تعینات کیا گیا تھا۔ تو یہ کچھ تھوڑی دیر پہلے، ابھی اس وقت جو ہے یعنی 5:45 ہوئے ہیں شام کے، تو تقریباً جو ہے نا 15 منٹ پہلے غالباً مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ ان کو یہ ایس پی انڈسٹریل ایریا تعینات ہیں، لیکن انہوں نے یہ جو انسیڈنٹ کیا ہے یہ کیا ہے سرینا کے نزدیک، سرینا ہوٹل جو ہے اسلام آباد کا، وہاں کے نزدیک۔ اور یہ جا رہے تھے، ان کو بھیجا جا رہا تھا وائرلیس کنٹرول کی اطلاع کے اوپر کہ جی کوئی وکلاء ہیں جو پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے اور وہ ہائی کورٹ میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو ویسے بھی چونکہ کرکٹ ٹیم آئی ہوئی ہے اسلام آباد میں، میچ ہو رہا ہے، ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے شاید، تو اس کی وجہ سے بھی کافی سیکیورٹی ہائی الرٹ رہتی ہے اور راستے بھی لوگوں کو بند ملتے ہیں، تو یعنی تمام جو پولیس کے افسر ہیں اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو ان کو اس پروٹیسٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے شاید جو لوکل آفیسرز ہوں گے سٹی کے وہ ادھر اویلیبل نہیں ہوں گے، تو ان کو بھیجا گیا ہے۔ تو یعنی اس طرف یہ جا رہے تھے اور انہوں نے ایک فون سنا ہے، اور فون سننے کے بعد یہ آئے ہیں، اپنے آپریٹر ہوتا ہے جو گن مین جو ساتھ ہوتا ہے اس کے پاس آئے ہیں، اس سے اس کا ویپن مانگا ہے اور اس سے اپنے آپ کو شوٹ کر لیا ہے۔ تو ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن یہ راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ جی مختلف خیال ہیں لوگوں کے کہ یہ کسی سینئر آفیسر کا فون سن کے تو ان کو یہ یعنی اس حالت میں وہ چلے گئے، اس غصے میں وہ آ گئے کہ انہوں نے اپنی جان لے لی۔ اچھا، اب یہ تو آگے انویسٹیگیشن میں پتہ چلے گا کہ وہ جو سینئر افسر ہے وہ کون تھا جس نے ان کو اتنا ذہنی طور پہ اذیت دی، یا پھر یہ بھی ہے کہ آلریڈی ان کا جو پروموشن ہے وہ بورڈ میں ڈیفر ہوا۔ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، جو مقامی جو جرنلسٹ ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ان کو ڈینگی بھی تھا پچھلے کچھ روز سے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنی ڈیوٹی وغیرہ جو ہے وہ انجام دے رہے تھے۔ تو اب یہ وہ حالات ہیں کہ جن میں ان کی جو یہ موت ہے یہ ایک معمہ تو نہیں بنے گی۔ امید ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی نکلے گا کہ یہ کس نے ان کو اس ذہنی دباؤ سے دوچار کیا۔ یقیناً وہ یعنی یا تو ان کا ڈپارٹمنٹل جو ذہنی دباؤ ہے، کیونکہ یہ فون سن کے تو کسی کا فون تھا ان کے فون پہ۔ اب یہ کس کا فون تھا یہ انویسٹیگیشن میں پتہ چلے گا۔ میں کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ میں جس لیول سے میں پولیس سے ریٹائر ہوا ہوں، تو میں اس طرح کی کوئی جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ میں نہیں کر سکتا۔ اچھا، سننے میں یہ بھی مجھے ذرائع نے بتایا ہے کہ جس آپریٹر یا گن مین سے انہوں نے اسلحہ لیا ان کو بھی پولیس نے حفاظتی تحویل میں لے لیا ہے اور ان کے ساتھ اب کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ تو اب یہ چیزیں اور مشکوک کرتی ہیں اس معاملے کو۔ سملرلی اگر آپ پہلے دیکھیں تو متعدد جو افسران ہیں وہ ذہنی خلفشار کے تحت، کیونکہ یہ کوئی ایک چیز نہیں ہوتی اور ایک وقت میں نہیں ہوتی، یہ بلڈ اپ ہوتا رہتا ہے انسان کے اندر۔ یہ مختلف چیزیں جب کٹھی ہو جاتی ہیں، ان میں فیملی کا پریشر بھی، کہتے ہیں اس کی ایک چھوٹی سی ننھی سی بچی بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ میرڈ ہیں، اب وائف ان کی بیوہ ہو گئی ہیں۔ تو یہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی دفعہ ہم نے اس بات پہ زور دیا کہ جو یہ پولیس کے افسران ہیں ان کے جو اوقات کار ہیں، ان کا کوئی کسی قسم کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے کہ جی
یعنی اگر کوئی کرائسس کے حالات میں کوئی بندہ بیمار ہو جائے، وہ ڈنگی ہو جائے یا کچھ ہو جائے، اس کو بھی وہ اتنا شرمندہ کر دیتے ہیں سینئرز کہ وہ بیچارہ یہ بھی بتا نہیں سکتا کہ میں کو کہیں گے کہ یہ ڈر کے مارے، ٹی ایل پی کا لانگ مارچ آ گیا، یہ اس سے ڈر گیا، یہ سیکیورٹی ڈیوٹیز زیادہ ہیں، اس سے ڈر کے یہ لیٹ گیا۔ تو اسی طریقے سے جو ذہنی ہے نا، وہ رپورٹ ہی نہیں کرتے۔ جو ذہنی تکلیف ہوتی ہے یا جو مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے، اس کا رپورٹنگ کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی جب ایک افسر نے وہاں پہ بنوں میں شاید ایک اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیا تھا، مجھے ان کا نام اس وقت ذہن سے بھول گیا ہے، تو اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ جو اس طرح کے جو ڈیمانڈنگ جابز ہوتی ہیں، خاص کر جیسے پولیس ہے اور ایڈمنسٹریشن ہے، ان کے افسروں کا پیریوڈیکلی چیک اپ کروانا چاہیے سائیکیٹرسٹ سے کہ وہ مینٹلی ہیلدی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں چیزیں جو انویسٹیگیشن میں کیسے انفولڈ ہوتی ہیں، یہ کس کا فون آیا اور وہ پیچھے کیا حالات تھے کہ جس کی وجہ سے اگر یہ بات درست ہے جو یہ چل رہی ہیں چیزیں کہ وہ بیمار تھا، وہ ڈنگی کا بھی پیشنٹ تھا، اور ڈنگی میں آپ بالکل آپ کا جو امیون سسٹم ہے اور آپ کا جو انرجی لیول ہے وہ بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی کسی نے اس کو سخت سست کہا ہے کہ جس کی وجہ سے فون سنتے ہی اس نے جو کرائم بتا رہے ہیں، ہم تو کرائم کی بات کر رہے ہیں، اب اس انویسٹیگیشن کو جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں ان کو خود اس انویسٹیگیشن کو مانیٹر کرنا چاہیے کہ یہ اگر کسی آفیسر جو کوئی بھی ہے، اس کا رینک جو بھی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی بھی رینک ہو سکتا ہے، وہ ان کا کوئی بھی سینئر ہے، اس چین آف کمانڈ میں بہت سارے ہوتے ہیں، 2-3 لوگ ہیں ان کی کمانڈ میں، تو کس نے ان کو اس ذہنی دباؤ میں لے کے آئے کہ اس نے اچانک یہ فیصلہ کر لیا کہ میری جو ہے نا زندگی سے میرے لیے موت بہتر ہے۔ تو امید ہے کہ حالات جو ہیں وہ میرٹ پہ انویسٹیگیشن ہوگی اور اس جو معصوم یہ خون ہے اس کو انصاف ملے گا۔ اللہ حافظ۔